اس جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس جو کل ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ مقدس پالوس رسول ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم دعا مانگتا ہے، جو افسیوں اس کے 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں تھی۔ آج ہم اسی حوالے کو اپنے سامنے رکھیں گے اور آنے والے چند دنوں میں اسی اسکرپچر کے حصے سے چند اور باتیں سیکھیں گے۔ آج جو پہلی بات ہم سیکھیں گے اس اسکرپچر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا باپ کے سامنے اس کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس سبب سے میں باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ دعا کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ۔ بے شک جو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنے بستر پر جب لیٹتا ہوں اس وقت بھی دعا کرتا ہوں، اس کے کلام پر سوچتا ہوں، تھر تھراتے ہوئے دعا کرتا ہوں تاکہ میں کسی گناہ میں نہ گر پاؤں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو ہم دعا کے لیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب گھٹنے ٹیکتے ہیں تو خدا کے خادم ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہم گھٹنے ٹیک کر خداوند سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت ہم خداوند کے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی فروتنی کا لحاظ رکھتے ہیں، اور بڑے ایمان اور امید کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ دعا کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، اور ابتدائی کلیسیا کا یہ دستور بھی تھا، ایمانداروں کا یہ دستور بھی تھا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول جب افسس کی کلیسیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان تمام عزیزوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کلیسیا میں شامل تھے، جب وہ سمندر کے کنارے تھے تو اس نے گھٹنے ٹیک کر ان کے لیے، اور کلیسیا نے گھٹنے ٹیک کر مقدس پالوس رسول کے لیے دعا کی۔ اور پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ جب بہت ہی ضروری اور اہم بات تھی کہ مقدس پطرس کے حضور طبیطہ کی جو تھی وہ لاش پڑی ہوئی تھی، تو اس نے سبوں کو کمرے سے نکال دیا اور گھٹنے ٹیک کر بڑے ایمان کے ساتھ دعا مانگی اور طبیطہ سے وہ جان اٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹنے ٹیک کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کسی دکھ اور کرب میں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں سپرد کر دیتے ہیں، ادب اور فروتنی کے ساتھ۔ اسٹیفنس کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے بھی گھٹنے ٹیکے اور ان کے لیے جو اس کو مار رہے تھے پتھروں سے، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، کیا ہے خداوند میری روح کو چپ کر۔ اس لیے تو ایمانداروں کا طریقہ تھا۔ لیکن جب ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ باغ گتسمنی میں جب وہ دکھ اور موت کی کشمکش سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ میری جان نہایت ہی غمگین ہے، اور وہ باپ سے التماس کر رہا تھا کہ یہ پیالہ اگر ہو سکتا ہے تو مجھ سے ہٹا دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی گھٹنے ٹیک کر اس پتھر پر ٹیک لگا کر دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹنے ٹیک کر دعا مانگنا نہ صرف انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، نہ صرف خوشی کے موقع پر بلکہ خاص طور پر دکھ کے موقع پر، جب ہماری زندگی میں ایک خاص اہم بات ہو تو ہم گھٹنے ٹیک کر، جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا مانگتے ہیں، اور جب ہم کسی بوجھ کے ساتھ خدا ان کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ مقدس پالوس نے کہا کہ میں خدا باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ پطرس رسول نے گھٹنے ٹیکی، اسٹیفنس نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، کلیسیا نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، حتیٰ کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم نام سے کہتے ہیں، اس نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ اس آج ماڈرن دنیا میں، پڑھی لکھی دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں گھٹنے ٹیک کر دعا مانگنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ کلیسیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہم گھٹنے ٹیکیں اور خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو شاید ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں اور دعا کریں۔
آج کلیسیا کو اس بات کی ضرورت ہے، آج ایمانداروں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہم دکھ کی گھڑیوں سے، مشکل اور اذیت کی گھڑیوں سے گزرے ہیں، تو آئیے ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے، رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، شہیدوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گھٹنے ٹیک کر خدا ان سے دعا کرنا سیکھیں، تاکہ ہم اس کے ادب میں جھک سکیں، اس کی تعظیم میں جھک سکیں، اور فروتنی اور حلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔ ایسے ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح کے روبرو، مسیح کے آگے ہر ایک کا گھٹنا جھکے گا، اور پھر خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر ایک کا گھٹنا خداوند قادر مطلق کے حضور جھکے گا، اور یہ اس کا قول ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا۔ سو جب رسولوں کی زندگی میں، مقدسوں کی زندگی میں، اور خود ہمارے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا مانگنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے، تو آئیے ہم بھی گھٹنے ٹیک کر خدا ان سے دعا کرنا سیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آمین۔